Geceler kapkara zulmet her anım, ölüme beraber bir olaq. Olmadı kısmet, yoruldum. Geceler kapkara zulmet her anım. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک سے؟ ہوپ یو آر آل فائن. تو امید ہے کہ جو میں نے دی رین فرسٹ پوئم کی ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. تو اب میں کیونکہ اکارڈنگ ٹو اسمارٹ سلیبس جو پنجاب حکومت نے ہمیں جاری کیا ہے اس کے مطابق جو ہم نے سیکنڈ پوئم کرنی ہے وہ لولیسٹ آف ٹریز دی چیری ناؤ. جو ہم نے کون سی پوئم کرنی ہے؟ لولیسٹ ٹریز، یعنی درختوں میں سے خوبصورت ترین درخت کس کا ہے؟ وہ چیری کا ہے. یہ لولیس یعنی کہ ایڈجیکٹیو کی تھرڈ فارم ہے. یہ جب ہوتا ہے جب ایک کا مقابلہ سب کے ساتھ کیا جائے نا، تو تب جا کے لولیس یہ ایڈجیکٹیو کی تھرڈ ڈگری استعمال ہوتی ہے. تو اسے سمجھنے کے لیے ان آرڈر ٹو انڈرسٹینڈ دا پوئم فرسٹ یو ول ہیو ٹو سی وٹ از دا ٹری آف چیری اینڈ وٹ از چیری، کہ چیری کیا ہے، چیری کا درخت کیا ہے. اور اس سے پہلے اس کا تھوڑا سا تھیم دیکھتے ہیں. چلیں دیکھتے ہیں. سب سے پہلے تھیم دیکھتے ہیں. یہ میں دکھاتا ہوں آپ کو. یہ چیری ہوتی ہے، یعنی کہ اس کا پنجاب میں تو میرے خیال سے نہیں پائی جاتی ہے، لیکن آپ کے دوسرے صوبوں سے یہ چیری آتی ہے. کھانے میں اچھی ہوتی ہے، بہت زبردست ہوتی ہے. اب اس کا ڈبہ کتنے کا ملتا ہے مجھے یہ اس کا معلوم نہیں ہے. میں نے ایک دو بار کھائی ہے، تب تو میرے خیال سے 250 300 یا 400 روپے کا ڈبہ تھا. اب زیادہ ہو گیا ہوگا. یہ چیری کا درخت ہے. بلوزم کا مطلب ہے جب اس کے شگوفے کھلے ہوئے ہیں، جیسے بہار کے موسم میں پتے آ جاتے ہیں نا درختوں کو، سپرنگ کے موسم میں اور بہار میں چلے جاتے ہیں، تو یہ اس ٹائم پہ ہے. یعنی کہ درخت چیری کا اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ جو چیری لگتی ہے اس کو پھل یہ اس طرح کا ہوتا ہے. چلو اب ہم اس کا تھیم دیکھتے ہیں. سب سے پہلے کہ تھیم کیا ہے اس پوئم کا. وہ کہتا ہے، رائٹر کہتا ہے دا بیوٹی آف نیچر اسپیشلی آف چیری از کیپٹیویٹنگ. وہ کہتا ہے جو خوبصورتی ہے نا نیچر کی، فطرت کی جو خوبصورتی ہے، خاص طور پہ جو چیری کے درخت کی ہے، وہ کیپٹیویٹنگ کا مطلب ہے کہ اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، کھینچتی ہے. بٹ لائف از ٹو شارٹ ٹو ریلیش اٹ. کہتا ہے لیکن جو زندگی ہے نا جو زندگی ہے وہ بہت کم ہے اس کا مزہ لینے کے لیے، اس کو انجوائے کرنے کے لیے. وہ کہتا ہے ایون 50 ایئرز آر ناٹ انف ٹائم ٹو انجوائے اٹ فلی. وہ کہتا ہے کہ حتیٰ کہ 50 سال بھی ہے نا اس کو مکمل طور پہ انجوائے کرنے کے لیے کم ہے. دا پوئٹ سیز، دا رائٹر اس میں کہتا ہے دیٹ ون شوڈ ناٹ مس اینی چانس آف انجوائنگ دا بلوم آف دا لولیسٹ آف ٹری. رائٹر اس میں کہتا ہے کہ کسی کو بھی ہے نا یہ ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ چانس، یہ موقع اس کو انجوائے کرنے کا ضائع نہیں کرنا چاہیے. بلوزم کو یعنی کہ جب اس کے شگوفے کھلتے ہیں، جب اس کے پھول نکلتے ہیں، لولیسٹ آف ٹریز چیری کے درخت کے، تو اسے ضائع نہیں کرنا چاہیے. اینڈ دا چیری ان دا ووڈ ان آل سیزن. اور جو چیری ہوتی ہے ووڈ، جو جتنے بھی پورے سیزن میں چیری ہوتی ہے نا اس کو. چلے اب اس کو پوئم کو سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، سب سے پہلے فرسٹ اسٹینزا میں وہ کہتا ہے کہ لولیسٹ آف ٹریز دی چیری ناؤ. لولیسٹ آف ٹریز چیری ناؤ، اس میں کہتا ہے کہ اس وقت نا تمام درختوں میں خوبصورت ترین جو درخت ہے نا وہ کون سا ہے؟ وہ چیری کا ہے. اور سیکنڈ لائن میں وہ کہتا ہے کہ از ہنگ ود بلوم along دا بف. بف جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شاخ یعنی ڈالی جسے ہم کہتے ہیں، اور بلوم ہوتا ہے شگوفہ یا پھول، یعنی جو پھول کھلتا ہے نا اسے بلوم کہتے ہیں. اور ہنگ کا مطلب ہوتا ہے لدا ہونا یعنی کہ جھکا ہونا. اس میں کیا کہتا ہے کہ جو اس وقت تمام درختوں میں خوبصورت ترین درخت ہے وہ کس کا ہے؟ وہ چیری کا ہے، جو کہ لدا ہوا ہے پھولوں سے، شگوفوں سے. اینڈ اسٹینڈ اباؤٹ دا ووڈ لینڈ رائڈ. اینڈ اسٹینڈ اباؤٹ دا ووڈ لینڈ رائڈ کا مطلب ہے کہ جو رائٹر ہے نا اس ٹائم وہ کہاں پہ کھڑا ہے؟ وہ ایک ووڈ لینڈ یعنی کہ جنگل میں کھڑا ہے. رائڈ کا مطلب ہوتا ہے جہاں گھوڑ سواری ہوتی ہے نا، گھوڑے کے اوپر جو لوگ بیٹھتے ہیں، وہاں ایک گھوڑ سواری ہوتی ہے، اس کے پاس کھڑا ہے اور یہ سارا منظر دیکھ رہا ہے. ویئرنگ وائٹ فار ایسٹر ٹائڈ. وہ کہتا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا وہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے سفید بور سے نا، بور جو آتا ہے یعنی کہ پھل لگنے سے پہلے جیسے آم کے درخت پہ آتا ہے اس سے ڈھکا ہوا ہے. ایسے لگتا ہے کہ جیسے نا کسی نے ایسٹر، ان کا عید کا دن ہوتا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کا دن.
تو انہیں عید بھی کہا جاتا ہے, یہ عید بھی کہتے ہیں. تو اس ٹائم جو جوڑا پہنتے ہیں وائٹ کلر کا, اس وجہ سے سوٹ وغیرہ پہنتے ہیں تو تیار ہوتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں کہ درخت نا اس طرح لگ رہا ہے جیسے کہ ایسٹر بنانے کے لیے سفید جوڑا پہن کے کھڑا ہوا ہو, تیار ہوا ہو اس فنکشن کو منانے کے لیے. اور سیکنڈ میں کہتا ہے کہ ناؤ آف مائی 3 ایئر اینڈ 10. وہ کہتا ہے کہ جو بائبل اکارڈنگ ٹو بائبل ہے نا, بائبل عیسائیوں کی مذہبی کتاب ہے جیسے کہ ہماری قرآن پاک ہے, اس میں لکھا ہوا ہے جو انسان کی ایوریج لائف ہے نا, یعنی زندگی ہے, وہ کتنے سال زندہ رہتا ہے؟ 70 سال زندہ رہتا ہے. وہ کہتا ہے ناؤ آف مائی 3 ایئر اینڈ 10. اب جو رائٹر کی زندگی لائف ہے نا, وہ اس ٹائم کتنی اس کی لائف ہے؟ 20 سال ہے اس کی زندگی. ٹھیک ہے, بائبل کے مطابق ایک انسان کتنے سال زندہ رہ سکتا ہے؟ 70 سال. اب جو رائٹر ہے وہ کتنے سال کا ہے؟ 20 سال کا. وہ کہتا ہے کہ اب جو اس کی متوقع زندگی ہے نا, آف 3 ایئر اینڈ 10, ایک سکور ہوتا ہے نا وہ 20 سال کا, ایک سکور ہوتا ہے 20 سال کا, یعنی کہ 3 کتنے ہو گئے؟ 60, اور 10 کتنے ہو گئے؟ 70, یعنی کہ 3 اینڈ 10 یعنی کہ 70 سال. وہ کہتا ہے کہ بائبل کے مطابق جو ایک ایوریج لائف ہے نا زندگی کی کسی شخص کی, وہ ہوتی ہے 70 سال. وہ کہتا ہے 20 ول ناٹ کم اگین. وہ کہتا ہے جو اس کے 20 سال گزر چکے ہیں وہ 20 سال دوبارہ واپس نہیں آئیں گے. اینڈ ٹیک فرام 70 اسپرنگ آ سکور. اگر زندگی کی 70 بہاروں میں سے ایک سکور یعنی 20 نکال دیے جائیں, اٹ اونلی لیو می 50 ایئر, یعنی کہ اب میرے پاس کتنے سال بچ جائیں گے؟ صرف میرے سال اب صرف 50 سال بچ جائیں گے. اور اب وہ کہتا ہے کہ اینڈ سینس ٹو لک ایٹ تھنگز ان بلوم. اس میں کہتا ہے کہ اور چونکہ کھلے ہوئے پھولوں کو دیکھنے کے لیے, اینڈ سینس ٹو لک ایٹ تھنگز ان بلوم. بلوم مطلب میں نے بتایا کھلے ہونا پھولوں کا. وہ کہتا ہے کہ اور انہیں کھلے ہوئے پھولوں کو یا شگوفوں کو دیکھنے کے لیے 50 اسپرنگز آر لٹل روم. لٹل روم کا مطلب ہوتا ہے شارٹ ٹائم, اور 50 اسپرنگ کا مطلب ہے یہ 50 بہاریں, یعنی کہ بہار کا موسم تو ہر سال آتا ہے نا. تو وہ کہتا ہے کہ ان پھولوں کے شگوفوں کو دیکھنے کے لیے یہ جو 50 سال ہے نا یہ بھی بہت کم ہے. اباؤٹ دا ووڈ لینڈ آئی ول گو. وہ کہتا ہے کہ انہیں اسی وجہ سے ٹو سی دا چیری ہنگ وتھ سنو. وہ کہتا ہے کہ یہ جو چیری کے جو درخت ہیں نا جو کہ سنو یعنی برف سے لدے ہوئے ہیں, ڈھکے ہوئے ہیں, اسے دیکھنے کے لیے ووڈ لینڈ آئی ول گو, یعنی کہ رائٹر کہاں جائے گا؟ جنگل میں جائے گا. ہوپ سو آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی, اور بیک گراؤنڈ جو شور ہے اس کو آپ اگنور کریں, جسٹ آپ ویڈیو پہ فوکس کریں. انشاءاللہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی تو آپ لائک کریں, سبسکرائب کریں, اور جو آپ کے دوسرے فرینڈز ہیں انہیں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اللہ حافظ.